بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل ریمیڈیز سیکرٹس۔ ہر وقت کام آنے والے ٹوٹکے۔ کچن کو چیونٹیوں سے بچائیں۔ کچن میں اکثر چیونٹیاں آ جاتی ہیں، لیکن اگر رات کو کچن صاف کرنے کے بعد سلیب پر نمک اور ہلدی ملا کر تھوڑا تھوڑا لگا دیں اور ساتھ ہی چولہے پر بھی چھڑک دیں تو چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ سفید کپڑوں سے داغ ہٹائیں۔ اگر سفید کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر فوری طور پر آپ کارن فلور ڈال دیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ پھر ہاتھ سے ہٹا کر اس پر لیموں اور نمک چھڑک دیں اور پھر اسے تھوڑی دیر ملتے رہیں۔ دھوپ میں اس کو خشک کریں اور جب داغ ہلکا ہو جائے یا مٹ جائے تو اسے واشنگ مشین میں واش کر لیں۔ سالن کی مرچیں کم کرنے کا ٹوٹکا۔ اگر سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ ایک پیاز لال کر کے خشک کر لیں اور جب خستہ ہو جائے تو اسے ہاتھ سے باریک کر لیں اور سالن میں ڈال دیں۔ ساتھ ہی ایک لیموں کا رس بھی ڈال دیں۔ مرچیں بالکل توازن ہو جائیں گی۔ بالوں کو گھنا کرنے کے چند ٹوٹکے۔ بالوں کو چمکدار اور گھنا رکھنے کے لیے انہیں دھونے کے بعد کچے ناریل کا پانی آپ لگائیں۔ روکھے بالوں میں اگر رونق لانی ہو تو 4 کھانے کے چمچ دہی، 2 کھانے کے چمچ چھنی ہوئی مہندی اور 1 چائے کا چمچ ناریل کا تیل اچھی طرح بالوں میں لگائیں اور آدھے گھنٹے میں آپ اپنا سر واش کر لیں۔ یہ عمل ہر 2 دن بعد آپ نے دہرانا ہے۔ آپ کے بالوں میں اچھی چمک آ جائے گی۔ وزن کم کرنے کا آزمودہ ٹوٹکا۔ اس ٹوٹکے کے نتائج بھی بہت کمال کے ہیں۔ آپ اسے لازمی آزمائیے گا۔ مسور کی دال 1 چمچہ لے کر اسے 4 گلاس پانی میں اتنا پکائیں دھیمی آنچ پر کہ پانی 1 گلاس رہ جائے۔ یہ پانی رات میں تیار کر لیں اور پھر اسے گلاس میں ڈال کر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں تازہ ہوا لگے۔ پھر صبح اسے چھان کر دال پھینک دیں اور پانی میں 2 قطرے لیموں، تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال کر نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کے وزن میں نمایاں کمی محسوس کریں گے اور آپ دال کو پکا بھی سکتے ہیں جو اس میں سے آپ نے نکالی تھی۔ الٹیاں اور متلی روکنے کے لیے صبح املی کا گاڑھا رس 1 ٹیبل سپون پی لیں۔ سادہ پانی میں بنا ہوا ہو، اس سے پورا دن گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ابلے انڈوں کا حیرت انگیز فائدہ۔ انڈے ابالنے کے بعد ان کا پانی پھینکنے کے بجائے گھر میں رکھے گملوں میں ڈال دیں۔ حیرت انگیز طور پر پودوں کی نشو و نما میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنوں کو مزیدار بنانے کا طریقہ۔ چنوں کو رات کو گرم پانی کے ساتھ بھگوئیں۔ جب وہ پانی نکال کر دوسرا گرم پانی ڈال دیں صبح کے وقت اور ساتھ تھوڑی سی مسور کی دال ڈال کر ابالنے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچ کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلاتے رہیں۔ جب چنے پھٹنے لگیں تو 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ گریوی کے ساتھ چنے بہت اچھے بنیں گے۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 سیب میں 4 لونگ لے کر دبا دیں اور باہر اس کو رکھ دیں اور کپڑا ڈھک دیں اس کے اوپر۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ سانس کی بیماری جڑ سے غائب ہو جائے گی۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی تیز اثر کر جاتی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں چبا لیا کرو۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہوتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے پرہیز کیجیے۔ اگر جسم پہ تل کا نشان مٹانا ہو تو جلی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے وہ آپ اس تل پر لگائیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے کو رگڑ دیں، روٹی نہیں جلے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا راستے میں۔ تو جن لوگوں کو سفر کرنے سے یہ مسئلہ ہو تو وہ یہ لازمی ٹوٹکا آزمائیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔
کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، اس کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہت بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے انشاءاللہ عزیز۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو آپ کیا کریں، تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہیں بلکہ نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو واش کیا کریں۔ ان طریقوں سے یرقان کی بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کا جوس، ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کو کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے جانڈس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کرامت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پی لیا کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اس کے علاوہ لیموں میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہے، جوائنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صحت مند ہوتی ہے۔ یہ لیموں کا بہت زیادہ اچھے سے استعمال کریں اور گرمیوں میں تو باقاعدگی سے اس کو استعمال کریں، اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے لیموں کا استعمال کیا کریں، یہ آپ کو پیلیے سے بھی چھٹکارا دلائے گا۔ پپیتوں کے پتے کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتے تک مسلسل استعمال کریں، یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہٰذا پالک کا جوس بھی جانڈس کے مریض کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ پالک کا استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ آپ اپنے جسم میں باقاعدہ طور پر تبدیلی محسوس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ ان ٹوٹکوں کو لازمی آزمائیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کو آزما کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے ہمارے چینل ریمیڈی سیکرٹس کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔